السلام علیکم، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، ہر صبح اپنی جو آنتیں ہیں اور جو جگر ہے اس کی صحت کے لیے ہم 3 چیزیں استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی صبح کا آغاز جس طرح کرتے ہیں وہی طے کرتا ہے کہ آپ کے اعضاء پورا دن آپ کا ساتھ کیسے دیں گے۔ چائنیز میڈیسن کے مطابق جگر جسم میں توانائی کے ہموار بہاؤ کو کنٹرول کرتا ہے، اور انٹسٹائنز وہ جگہ ہیں جہاں غذا، توانائی اور قوت حیات میں تبدیل ہوتی ہے۔ اس میں سب سے پہلے نمبر پر غذا میں بیریز آتی ہیں، بلو بیریز، ریسبیریز، اسٹرابیریز اور بلیک بیریز۔ گہرے رنگ کے یہ پھل جگر اور خون کی پرورش کرتے ہیں، جسم کے اندرونی گرمی کو کم کرتے ہیں اور بڑھاپے کے اثرات سے تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ جہاں ممکن ہو تازہ استعمال کریں اور ضرورت پڑنے پر فریز ڈرائڈ شکل میں بھی لے سکتے ہیں۔ سیکنڈ نمبر پر مختلف خشک میوہ جات جو ہوتے ہیں، جیسے اخروٹ، بادام، پستہ، پیکان اور کاجو وغیرہ۔ یہ گردوں کی توانائی، کڈنی ایسنس کو سہارا دیتے ہیں، دماغ کو مضبوط بناتے ہیں اور متوازن مقدار میں استعمال کیے جانے پر مستقل توانائی فراہم کرتے ہیں۔ تھرڈ نمبر پہ نیم گرم پانی کا استعمال۔ سادہ، نیم گرم اور اچھے انداز میں پیا جانے والا پانی جو ہے یہ کیا کرتا ہے، یہ نظام ہاضمہ کو بیدار کرتا ہے، سپلین اور معدے کو سہارا دیتا ہے اور رات بھر جمع ہونے والی رکاوٹوں کو دور کرنے میں جگر کی مدد کرتا ہے۔ شفا جو ہے وہ ایکسٹریم سے نہیں آتی، یعنی ایکسٹریم ٹھنڈا یا ایکسٹریم گرم یا ایکسٹریم کسی بھی قسم کی جو چیز، شفا جو ہے روزمرہ کے متوازن معاملات سے آتی ہے۔ اچھا، وہ 8 علامات جو بتا سکتی ہیں کہ آپ کے جگر پر زیادہ بوجھ ہے، اس میں سب سے پہلے تھائرائیڈ کے مسائل ہیں۔ جب جگر پر زہریلے مادوں کا بوجھ زیادہ ہو جائے تو وہ غیر فعال یعنی T4 ہارمون کو فعال یعنی T3 ہارمون میں مؤثر طریقے سے تبدیل نہیں کر پاتا۔ دوسرے نمبر پر جوڑوں کا درد۔ جگر کی سست کارکردگی جسم میں سوزش پیدا کرنے والے مادوں کے جمع ہونے کا باعث بن سکتی ہے، جس سے جوڑوں میں درد، اکڑن یا حساسیت پیدا ہو سکتی ہے۔ اور تھرڈ نمبر پر بعض غذاؤں سے حساسیت، یعنی جب جگر مناسب طریقے سے کام نہ کرے تو ہاضمے کے بعد بننے والے جو ضمنی مادے ہیں وہ بہتر انداز میں خارج نہیں ہو پاتے، جس سے بعض کھانوں کے لیے حساسیت پیدا ہو سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جگر کی خرابی کی صورت میں جسم میں سوزش پیدا کرنے والے مادے جمع ہو سکتے ہیں جو جلد پر دانے، خارش یا جلن کا سبب بن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جگر چربی کے میٹابولزم اور خون میں شکر کے توازن کو منظم کرتا ہے۔ جب اس پر زیادہ بوجھ ہو تو وزن کم کرنا مشکل محسوس ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو PMS یعنی ماہواری سے پہلے کی جو علامات ہوتی ہیں، جگر اضافی ایسٹروجن کو ختم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اگر یہ عمل متاثر ہو جائے تو موڈ میں تبدیلی، چھاتیوں میں حساسیت اور PMS کی علامات بڑھ سکتے ہیں۔ اس سے اگلا منہ کی بدبو۔ جگر اور ہاضمے کے مسائل بعض اوقات سانس کی ناخوشگوار بو کا باعث بن سکتے ہیں، اور ایک صحت مند جگر مختلف کیمیکلز کو فلٹر کرتا ہے۔ جب اس کی کارکردگی متاثر ہو تو معمولی مقدار میں کیمیکلز بھی سر درد، تھکاوٹ یا چڑچڑا پن کا باعث بن سکتے ہیں۔ ناظرین، جگر کی صحت کے لیے بہترین غذائیں کون سی ہو سکتی ہیں؟ اس میں سب سے پہلے کروسیفرس ویجیٹیبلز یعنی بروکلی، بند گوبھی، پھول گوبھی اور برسلز اسپراؤٹس وغیرہ۔ ان میں سلفورافین نامی مرکب پایا جاتا ہے جو جسم کے قدرتی دفاعی اور میٹابولک نظام کی حمایت کرتا ہے۔ اس کے علاوہ لہسن میں سلفر والے مرکبات اور وٹامن B موجود ہوتے ہیں جو جسم کے مختلف حفاظتی اور میٹابولک عمل میں حصہ لیتے ہیں۔ پھر ہلدی آ جاتی ہے۔ ہلدی میں کرکمن پایا جاتا ہے جو سوزش کے عمل کو متوازن رکھنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ چقندر میں موجود قدرتی رنگ دار اجزاء اور غذائی مرکبات اینٹی آکسیڈنٹ خصوصیات رکھتے ہیں۔ پھر مشروم آ جاتا ہے۔ مشروم جسم کے مدافعتی اور اینٹی آکسیڈنٹ نظام کی حمایت کرتے ہیں۔ ایووکاڈو صحت مند چکنائیاں اور غذائی اجزاء فراہم کرتا ہے جو میٹابولک صحت کے لیے مفید ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایکسٹرا ورجن زیتون کا جو تیل ہوتا ہے، روزانہ تھوڑی مقدار میں استعمال کیا جانے والا زیتون کا تیل انسولین سینسٹیویٹی اور اوور آل میٹابولزم کے لیے فائدہ مند سمجھا جاتا ہے۔